حافظ صاحب، پاکستان میں ہر سال ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے سال کی نسبت زیادہ شدت کے ساتھ سیلاب آتے ہیں، پھر کلاؤڈ برسٹ آتا ہے، باقی آفات آتی ہیں، ان میں واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے، وجوہات کیا ہیں ان کی؟ یہ موسمیاتی تغیر ہے جس کے بارے میں بہت عرصے سے ہم لوگ جانتے بھی ہیں، وارن بھی کر رہے ہیں لوگوں کو کہ یہ ایک حقیقت ہے، اور یہ وہ حقیقت نہیں ہے جو کہ کبھی آنے والے وقت میں آئے گی۔ پاکستان جیسے ملک کو اس کا ابھی اور اسی وقت سامنا ہے، اور پچھلے کئی سالوں سے ہم اس کے اثرات بھگت رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو ہم، یہ ہے کہ جو لوگ اگر اس کو کوئی سیریس نہیں لے رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ جب آئے گی تو دیکھا جائے گا، آ چکی ہے۔ ہم اس کے نقصانات اٹھاتے آ رہے ہیں پچھلے کچھ برسوں سے، اور آگے بھی اسی کے امکانات ہیں کہ اور زیادہ نقصانات اٹھا سکتے ہیں ہم۔ اچھا، اور عافیہ صاحبہ، اور وجوہات اس کی کیا ہو سکتی ہیں، اور کن چیزوں کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے اگر ہم اس کی شدت کو کم کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا کاربن ایمیشن میں کنٹریبیوشن تھوڑا ہے، لیکن ہم اس سے افیکٹ بہت زیادہ ہو رہے ہیں، کلائمیٹ چینج کی بات کر رہا ہوں، لیکن اس کو روکنے کے دیکھیں، لیے آپ کو لگتا ہے حکومت سنجیدہ ہے؟ دیکھیے سنجیدہ ہیں، ہاں، اور ہونا بھی چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ مسائل ہیں وہ لوگ وہ سنجیدگی نہیں دکھا رہے۔ آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ ہمارے کاربن ایمیشنز میں بہت کم کنٹریبیوشن ہے، 1% کے قریب ہے۔ ضرور ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ بڑھیں گے، کیونکہ ہم ابھی اس ترقیاتی سیڑھی کے اوپر سفر اپنا شروع کیا ہے۔ ہم وہاں پہنچے نہیں ہیں جس جگہ پہ وہ جو پچھلے 200 سال سے ممالک اپنی ترقی کر کے آگے پہنچ چکے ہیں، تو ہمارے بڑھیں گے، لیکن ہم نے اس کے خاتمے کا بھی اپنا وہ ٹارگٹ دیا ہوا ہے کہ اس سال کے بعد ہم اس کو کم کرنا شروع کریں گے، اور 2050 میں جو ایک نیٹ زیرو کا ٹارگٹ دنیا جس کے لیے کوشاں ہے، ہم اس پہ پورے اتریں گے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سب سے بڑے ایمیٹرز ہیں ہمارے ارد گرد بھی ہیں، ہمارے خطے میں بھی ہیں، اور جو دنیا میں ہیں وہاں پہ اب وہ ٹوٹل ڈینائلزم آ گیا ہے۔ ہمارے خطے میں جو ہیں وہ تو اپنے لوگوں کو جس طرح سے ہم غربت سے نکالنا چاہتے ہیں، اور وہ ترقی کی اس سیڑھی پہ بہت تیزی سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے ان کی مشنز ہو رہی ہیں۔ لیکن اگر میں یہاں پہ صاف حوالہ دینا چاہوں گی امریکہ کا، جس نے ان تمام وعدوں سے اپنے آپ کو ایک طرح سے نکال لیا ہے، اور وہ ایک بہت بڑا ایمیٹر ہے۔ اس نے کہا یہ کلائمیٹ چینج کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، کوئی موسمیاتی تغیر نہیں ہو رہا ہے، اور ہم اپنے جس راستہ جو ہم نے اپنے لیے منتخب کیا ہے ہم اسی پہ چلیں گے، دنیا کے جو بھی نقصانات ہوں۔ تو ایسی صورت میں جو ممالک یہ کام نہیں کر رہے ان کے پاس بہت کم چوائس ہے کہ اوور آل وہ جو کلائمیٹ چینج ہے اس کو وہ ریورس کر سکیں۔ تو ان کے پاس پھر چوائس یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس سے بچانے کا کوئی سبب کریں۔ اب اس میں 2-3 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے انگریزی میں 2 اصطلاحات بہت استعمال ہوتی ہیں۔ ایک میٹیگیشن ہے، کہ میٹیگیشن یہ ہوتی ہے کہ جی آپ نے جو کام کیا وہ آپ کرنا سے اور جس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے وہ کرنا آپ چھوڑ دیجئے تو نقصان ختم ہو جائے گا۔ تو یہ کام تو ہم نہیں کر رہے، تو اسی لیے ہمارے ایمیشنز اور بھی کم کرنے سے جو ہم کر رہے ہیں باقاعدہ ایک اچھے عالمی شہری کے طور پہ، کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑے گا۔ دوسری چیز ہے اڈیپٹیشن، کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں گزارا کرنا ہے انہی حالات میں، تو اس گزارے کے کیا صورت ہوگی، ہم کس طرح سے اپنے لوگوں کو بچائیں، ہم کس طرح سے اپنے جو قدرتی وسائل ہیں ان کو بچائیں، جو چرند پرند ہیں ہم ان کو بچائیں۔ تو اب ہمارے جیسے ممالک کے لیے اور کوئی چارہ نہیں کہ ہم اس طرف توجہ دیں کہ کس طرح سے ہم اپنے آپ کو اس کے نقصانات سے بچا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب ایک اور مسئلہ ہے جنگلات کا، عافیہ صاحبہ، آپ ماہرین کے مطابق 2050 تک ملک کی آبادی جو ہے وہ 45 کروڑ تک ہو جائے گی۔ اس سے پہلے بھی آج کی جو خبر ہے کہ 33 سال میں جنگلات کا رقبہ 18% کم ہوا ہے۔ اب اس کو ہم روکنے کی بجائے لگ یہ رہا ہے کہ چونکہ آبادی بڑھ رہی ہے، جنگلات مزید کٹیں گے کیونکہ رہائشی علاقے چاہیے ہوں گے، ایندھن چاہیے ہوگا، اور بہت سی ضروریات ہوں گی۔ تو کیا اب یہ جنگلات کا کٹنا مزید الارمنگ ہے؟ اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے عافیہ صاحب؟ آپ نے آپ کے سوال کے اندر ہی آپ کا جواب ہے کہ یہ بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ایک تو خیر ہرس ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹمبر مافیا ہمارے ملک میں بہت زیادہ متحرک ہے۔ ہمارے ملک میں جو قوانین ہیں ان کے نفاذ کے ادارے اتنے متحرک نہیں ہیں، ان کے اوپر وہ حاوی نہیں آتے ہیں، جس وجہ سے آپ اتنا بے دریغ جو آپ کٹائی دیکھ رہے ہیں۔
وہ ہے۔ آپ نے کہا اس کو کیسے روکیں، تو ظاہر ہے ہم آبادی کی جو پلاننگ ہے اس کے اوپر ہم کیوں بات نہیں کرتے ہیں؟ یہ وہ صحیح۔ موضوع ہے جس سے ہم اس کے ارد گرد ہم گھومتے ہیں، ہم اس کو ڈائریکٹلی ایڈریس نہیں کرتے۔ جب تمام مسائل کا کا ایک ٹریگر جو ہے وہ بڑھتی ہوئی آبادی ہے، تو ہمیں اس کو پلان کرنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہوں، آپ نے کہا کہ ظاہر ہے لوگوں کو ایندھن کی بھی ضرورت ہوگی، انہوں نے گھر بھی بنانے ہوں گے، رہائش کی بھی جگہ چاہیے ہوگی۔ آپ یہ دیکھیے کہ ٹیکنالوجی میں جس طرح سے تیزی آ رہی ہے، بہت سی وہ چیزیں جو ہم پہلے استعمال کرتے تھے انہی کاموں کے لیے، وہ اب دنیا ان سے بہت آگے بڑھ گئی ہے، اور قدرت ہوں، کے ساتھ وہ ہم آہنگ ہو کے رہنا جن ممالک نے سیکھ لیا ہے، وہاں پہ آبادی بڑھنے کے باوجود ان کے ساتھ وہ نیچر کے ساتھ وہ تناؤ نہیں ہے، وہ وہاں پہ اپنا ہم آہنگی کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ ہمیں کوشش یہی ہوں، کرنی ہے کہ ہم کس طریقے سے قدرتی وسائل کو بچائیں، آج کے لیے بھی، اپنی اگلی نسل کے لیے بھی۔ اور قدرتی وسائل میں صرف جنگل نہیں، جنگل ایک پورا ایکو سسٹم ہوتا ہے، اس کے اندر چرند پرند ہوں، ہوتے ہیں، ان کا بھی ہماری زندگی سے تعلق ہوتا ہے، وہ بھی ہمارے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو صحیح بات۔ ان کے بچاؤ کے بغیر جو ہے ہم اپنی پورے جو ماحولیات کا تحفظ ہے وہ نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے بہت سے طریقے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ یہ آج ہم اس پہ سوچ وچار شروع کریں، اس کے لیے پروٹوکولز بنے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم نیچر کے کہ کتنا ہم اس کی چیز استعمال کریں کہ پھر بھی وہ جس کی وجہ سے اب وہ سسٹینیبل، پائیدار ترقی ہوں، کا لفظ جو استعمال میں آتا ہے وہ اسی لیے ہے کہ آپ ضرور استعمال کریں چیزیں، لیکن ایک تو بے دریغ استعمال نہ ہو، اور وہ استعمال اس طریقے سے ہو کہ کوئی چیز معدوم نہ ہو جائے۔ کہ آپ نے کئی اسپیشیز جو ہیں جو اچھا۔ اس وقت دنیا کا کرائسس ہے، وہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ ہم تھرڈ اسپیشیز ایکسٹینشن کے علاوہ ہم ٹرپل پلانٹری کرائسس میں ہیں۔ ہم پولوشن سے نپٹ رہے ہیں، ہم کلائمیٹ چینج سے نپٹ رہے ہیں، اور ہم بہت زیادہ آلودگی جو ہم خود پیدا کرتے ہیں اس کی وجہ سے جو ماحولیاتی ابتری ہو رہی ہے اس سے بھی ہم وہ بھی ہمیں درپیش ہے۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں نا، تو ہم اگر کرنا روکیں تو یہاں پہ بھی وہ میٹیگیشن کا لفظ ہم استعمال کر سکتے ہیں، تو اس سے کچھ تو بہتری آئے گی۔ تو اگر تمام لوگ مل کے اس کے اوپر توجہ دیں تو ہمیں یہی ایک صورت ہے جس میں ہم اپنے ارد گرد کچھ بہتری حاصل کر سکیں گے، ورنہ کرۂ ارض کا درجہ حرارت تو بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بارشوں میں شدت اور کلاؤڈ برسٹ، یہ تمام جو ابھی مسائل سے ہم دو چار ہیں، اور ہمارا ملک کا آدھا حصہ انتہائی تباہ کن سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، تو یہ جب بہت زیادہ گرمائش بڑھتی چلی جائے گی اور پانی کے بخارات اوپر جائیں گے تو ظاہر ہے وہ نیچے ہی آئیں گے نا بارش کی صورت میں۔ تو ہمیں پھر ہوں، دیکھنا ہے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس سے بچاؤ کے کیا طریقے ہیں، تو ہمیں اب اس کے اوپر سوچ وچار کرنی ہے۔ صحیح۔ اچھا، جیسے جاپان جیسے ممالک نے فلڈ مینجمنٹ سسٹم ایک بنایا ہے، یہ ہوتا کیا ہے؟ کیا ایسا کوئی سسٹم ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم ہر سال فلڈ کا آنا یہ بھی تباہی ہے، پس فلڈ کے پانی کا ضائع ہو جانا، مطلب اس کو پرزرو کرنے کے لیے ہمارے پاس نظام نہ ہونا، یہ بھی ایک نقصان ہے۔ اچھا، یہ بھی دیکھیے اس میں بھی آپ کو دو نقطۂ نظر ملیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہوں، کہ ہر جیوگرافی کے لیے ایک ہی سلوشن نہیں ہو سکتی۔ جاپان کی جیوگرافی کچھ اور ہے، ہماری جیوگرافی کچھ اور ہے۔ جاپان بہت چھوٹا سا ملک ہے، کئی جزائر پہ مشتمل ہے، ہم ایک بہت بڑا ملک ہیں رقبے کے طور پہ، اور نہ صرف رقبے کے طور پہ، ہمارے اس ایک ملک کے اندر کئی ایکو ریجنز ہیں۔ ہمارا ساحلی پٹی ہوں، کا بالکل موسم اس سے مختلف ہے جو ہماری شمالی علاقہ جات کا ہے۔ ہمارے یہاں تین چار بڑے بڑے صحرا بھی ہیں، اور ہمارے یہاں جو آپ کے رینج لینڈ جن کو ہم کہتے ہیں، جہاں پہ آپ کی چراگاہیں ہوتی ہیں، وہ بھی ہیں۔ تو ہر جگہ کے لیے الگ سلوشن ہے، اور ہوں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم پلان بناتے ہیں تو وہ پھر کیا ہوتا ہے۔ چوتھا فلڈ پروٹیکشن پلان 2012 میں بنا تھا، بہت کمپریہنسو تھا، ہوں، اور اس کے اندر نہ صرف دریاؤں سے جو سیلاب آتا ہے بلکہ جو پہاڑی نالوں سے، جو 2022 کا تھا۔ 2022 کا سیلاب دریا کا سیلاب نہیں تھا، وہ آپ کے ہوں، دریائے سندھ کا پانی اوپر سے نیچے تک تین چار مرتبہ اس کا ریلا بہت آرام سے سمندر تک پہنچ گیا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن صحیح۔ ساری تباہی کہاں سے ہوئی تھی؟ آپ کے آپ کے ڈی آئی خان اور بلوچستان کے جو پہاڑی ندی نالے ہیں، وہاں سے ریلے آئے،
اور جو آپ کی کیونکہ نشیب تھا سندھ کا، وہاں آ کے وہ پانی سارا جمع ہو گیا، اور 3-4 ڈسٹرکٹ ہمارے 6 مہینے تک بالکل پانی کے اندر ڈوبے رہے، کیونکہ اتنا پانی آیا کہ جو ہمارے پاس ڈرینیج ہے اس کی وہ کیرنگ کیپیسٹی ہی نہیں تھی ان ڈرینز کی کہ وہ اس پانی کو سمندر تک مطلب دریا میں ڈالے تاکہ وہ سمندر تک جائے۔ تو فلڈ واٹر کو، ویسٹ کی جو آپ بات کرتے ہیں، اس کو بھی بچانے کے کئی طریقے ہیں، اور پاکستان وہ ملک ہے جس کو گرین کلائمیٹ فنڈ کی طرف سے ایک بہت بڑی فنڈنگ ملی ہے کہ ہم نیچر بیس سولوشن کے ذریعے اپنے جو زیر زمین آبی ذخائر ہیں ان کو ہم دوبارہ سے ان کو بحال کرنے کے لیے ہم انویسٹمنٹ کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کانکریٹ کے اسٹرکچر بنائیں اور برک اینڈ مارٹر اور ٹھیکے اور ان ساری چیزوں میں پڑیں تو تبھی پانی بچے گا، ورنہ دیکھیں نا، اگر سیلاب سے ہم بچ سکتے تو کیا ہمارے ڈیم ہونے کے باوجود ہمارے ملک میں سیلاب نہیں آئے؟ کیا 1965-64 میں ہماری ٹریٹی بنی تھی جس کے بعد دنیا کے 2 بڑے ڈیم بنے تھے، تو 64 کے بعد کیا کوئی سیلاب نہیں آیا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ واحد طریقہ نہیں ہے پانی کو روکنے کا، ہمیں بہت سے طریقے استعمال کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں جو اب دنیا کا ایک نقطۂ نظر ہے وہ پہلے 60 کی دہائی کے سولوشن سے ہٹ کے اب یہ ہے کہ ہم قدرت کے ہم آہنگ جو ہے وہ سولوشن تلاش کریں، کیونکہ وہی پائیدار ہوں گے، ورنہ وہ ایک چیز آپ کی کچھ عرصے کے بعد اس کی افادیت ختم ہو جاتی ہے۔ اب ہم نے اتنے بڑے بڑے ڈیم بنائے، منگلہ بنا، منگلہ کے بعد اس کی وہ سلٹ کی وجہ سے بھر رہا تھا تو اس کی دیواروں کو ریز کیا گیا، اس کے اوپر بلینز آف ڈالرز لگے۔ ہمارا تربیلا ڈیم جو ہے اس کے اندر بھی سلٹ آ رہی ہے، کیونکہ ہمارے جو شمالی پہاڑ ہیں وہ بہت جیوگرافی کی ٹرم میں انہیں ینگ پہاڑ کہا جاتا ہے، وہ ابھی بھی بڑھ رہے ہیں اور اس میں سلٹ آتی ہے وہاں سے، تو وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے ہمارے ڈیمز میں۔ اس کو بچانے کے لیے، اس کی زندگی بڑھانے کے لیے ہم اوپر تعمیر بھاشا بنا رہے ہیں۔ کتنی اوپر تک جائیں گے ہم؟ کیا تبت میں جا کے ڈیم بنائیں؟ ٹھیک ہے، تو ہمیں اور سولوشنز کی طرف بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم زیر زمین اپنا پانی بچائیں۔ اس کے اندر آپ کے بہت سے طریقے ہیں، ریچارج ویلز ہوتے ہیں، آپ کے تالاب ہوتے ہیں، اس کو ہم زیر زمین ڈالیں اور پھر ضرورت کے وقت نکالیں، جو ہماری زراعت کے بھی کام آئے گا، اور آپ کے دوسرے جو آپ کے شہروں کی ضروریات ہیں اور آپ کی انڈسٹری کی ضروریات ہیں اس میں بھی کام آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے عافیہ صاحب، انتہائی مشکور کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا، آپ کا بہت عظیم۔ وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد حاضر ہوں گے۔